بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے کمنٹ میں سوال کیا ہے کہ کیا یوم عاشوراء کا یا محرم کے اندر روزہ رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، یا ثواب ہے، یا سنت ہے، اور یوم عاشوراء کے حوالے سے کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ بھی بتا دیں، کوئی رزق کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے رزق کے اندر اضافہ ہو، برکت ہو، چونکہ آپ جانتے ہیں جس طرح کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور ہر گھر کے اندر پریشانی کا عالم ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرمائیں جس کو کرنے سے گھر کے اندر برکت ہو اور رزق میں اضافے کا باعث بنے۔ تو ناظرین کرام، محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنا کیا گناہ ہے، کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، کیا حرام ہے، یا حلال ہے؟ آئیے میں 6 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ کیا جس بندے نے یہ سوال کیا، ظاہر ہے ان کو کسی نے کہا ہوگا یا کچھ بتایا ہوگا جس وجہ سے انہوں نے اس طرح کا سوال کیا ہے۔ تو ان 6 حدیث سننے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر جو خلل ہے، جو ذرا سے بھی گنجائش ہے اس حوالے سے کہ کیا محرم الحرام کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے، انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے۔ تو چلیے ناظرین، پہلی حدیث سنتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پہلی حدیث بخاری شریف کی پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ المنورہ کے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ آئے، آپ تشریف لائے، تو یہودی کو آپ نے دیکھا کہ وہ روزے کی حالت کے اندر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو، کہ کیا یہ عظمت والا دن ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق فرمایا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں ان کی بنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین کرام، جلد صحیح بخاری کی اول ہے، صفحہ 606 ہے، حدیث نمبر 2003 ہے۔ اسی طرح اس کے بعد دوسری حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل اعلیٰ نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث پاک طبرانی کے اندر، طبرانی فی الصغیر کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 86 ہے، حدیث نمبر 108 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے ہر دن کا روزہ، محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ 1 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی جو بندہ محرم الحرام کے اندر 1 روزہ رکھے گا، اللہ کریم اسے 1 مہینہ بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چوتھی حدیث پاک بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جلد اول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہیں دیکھا، کہ نبی علیہ السلام کو میں نے کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہیں دیکھا، مگر یہ کہ عاشوراء کا دن اور یہ کہ ماہ رمضان کا دن۔ مطلب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور دن پر فضیلت نہیں دیتے تھے، اور دن پر جستجو نہیں فرماتے تھے روزہ رکھنے کے حوالے سے۔ جتنی جستجو، جتنی محبت، جتنا تلاش آپ جو ہے
ماہ محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ 5ویں حدیث پاک مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ یعنی عاشوراء کا روزہ جب بھی رکھیں تو 7 9ویں یا 7 11ویں کا روزہ ضرور ملائیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مخالفت ہو جائے۔ 6ٹھی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ جو بندہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا اللہ کریم اس کے 1 سال قبل کے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ 6 فرامین سننے کے بعد آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنا نہ تو گناہ ہے، نہ حرام ہے، نہ منع ہے، نہ مکروہ ہے، بلکہ ثواب ہے اور سنت رسول ہے۔ خود آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا بھی اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اب یوم عاشوراء کے اعمال کے حوالے سے دوست نے کہا کہ آپ کو اس کا خاص وظیفہ بتائیں، تو ناظرین کرام حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو جو روزہ رکھے گا بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر گھر کے اندر برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائے اور 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو سارا سال اس کے گھر میں برکت بھی رہے گی، انشاءاللہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ شعب الایمان کے حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشوراء عصمت سرما لگائے تو اس کی آنکھوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب عاشوراء کی رات آئے تو یہ آپ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ کو مشکل ہے، رشتہ نہیں مل رہا، کوئی بھی الغرض آپ کا ایمرجنسی والا کام ہے، آپ کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، دشمنوں نے تنگ کر رکھا ہے، کوئی بھی الغرض معاملہ ہے تو عاشوراء کی رات یہ عمل آپ ضرور کریں۔ وہ عمل کیا ہے؟ عاشوراء کی جب رات آئے یعنی جب 9ویں کا دن ہو، 10ویں کی رات ہو، اس رات میں آپ نے یہ عمل بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس، بہتر ہے کہ سفید لباس پہن لیں اور اچھی سی خوشبو لگا لیں اور مصلی بچھا کر آپ نے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت نماز نفل آپ نے اس نیت سے ادا کرنی ہے کہ اللہ کریم مجھے برکت دے، جو بھی آپ کا مسئلے مسائل ہیں اس کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم میری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، میری تمام معاملات میں آسانیاں فرمائے اور رزق کے اندر برکت عطا کرے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 4 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کر لینی ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد مکمل صورت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھر کر فارغ ہوں تو آپ نے اٹھنا نہیں ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے، وہیں اسی حالت میں بیٹھ کے مصلی کے اوپر بیٹھ کے آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح 100 مرتبہ سورہ اخلاص شریف مکمل آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے رو کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو کہ رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور برکت سے انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل پریشانیاں حل ہوں گی اور انشاءاللہ آپ اس کا تجربہ کریں اور اس کے پھر کر کے آپ نے اپنے رائے کا اظہار بھی فیڈ بیک بھی آپ نے ضرور دینا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر کے اندر یوم عاشوراء کو رزق کے اندر فراوانی کرے، فراخی کرے، گھر کے اندر اچھے کھانے پکا کر بچوں کو کھلائے اور بچوں سے محبت کرے تو سال بھر اس کے رزق کے اندر جو ہے برکت ڈال دی جاتی ہے، کبھی اس کے گھر کے اندر تنگی نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں ہوگی۔ تو یہ عمل بھی آپ ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عباس فرماتے ہیں ہم نے اس پر عمل کیا اور ہم نے اس پر تجربہ کیا اور اس پر ہم نے نبی علیہ السلام کے فرامین کو سچ پایا۔ یوم عاشوراء کے دن آپ روزے کا بھی اہتمام کریں، صدقہ دیں، کچھ نہ کچھ نفل نماز کا اہتمام کریں، علماء کی زیارت کریں،
یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کریں، ٹھیک ہے، غسل کریں، سرما لگائیں، ناخن کاٹ لیں، مریضوں کی عیادت کریں، جس سے ناراضگی ہے اس کے ساتھ صلح کریں، اور نماز پنجگانہ کی ضرور پابندی کریں۔ اکثریت ہماری ایسی ہے جو اس کے اندر غفلت کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس دن بالخصوص آپ نے نماز کی پابندی رکھنی ہے، قرآن کی ضرور تلاوت کرنی ہے، کچھ نہ کچھ 5 نمازیں بعد جماعت ادا کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کریم آپ پر ضرور رحمت کی نظر فرمائے گا، تمام مسائل بھی آپ کے حل ہوں گے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں یوم عاشوراء کو روزہ رکھنے اور ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔